پیار پیدا کیا صاحب، امت کے اندر پیار پیدا کیا۔ فتح مکہ کے بعد ایک بہت بڑا پیغام تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ لوگوں، مکہ کی سرزمین آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہی ہے، اور بلال حبشی کل تک جو سین میں یا باہر کھڑے ہو کر اذان دینے والے تھے، وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، کیوں نہ آج میں کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤں اور کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دوں، کیونکہ مکہ فتح ہو چکا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں، ہم کسی کو اذیت دینے کے لیے اسلام کو نہیں فروغ دیتے، بلکہ ہمارے دین اور اسلام کی عزت اور اس کی برکت یہ ہے کہ یہ جس دل میں جاتا ہے وہاں نرمی آ جاتی ہے، اس شخصیت میں عاجزی آ جاتی ہے، اس کا کردار اچھا ہو جاتا ہے، اس کا اخلاق اعلیٰ ہو جاتا ہے، اس کی زبان میں اخلاق آتا ہے، اس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے۔ دل میں کیونکہ نرمی تب آتی ہے جس دل میں اللہ ہو، جس دل میں اللہ کا رسول ہو، وہاں نفرتیں، کینہ، بغض، اناد اور بے حیائی، عریانی، فحاشی، گندگی، پلیتی، نجاست، اس طرح کا کوئی گندا مال نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس دل میں رہنے والی چیزیں اچھی کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر رہنا چاہیے، اللہ کے محبوب کا درود رہنا چاہیے، محبوب خدا کی نعتیں رہنا چاہیے، اللہ کے محبوب سے پیار رہنا چاہیے۔ اور جو دل میں عداوت، کینہ، بغض کے جانور پالے، اس کا رسول خدا سے کیسے تعلق ہوگا؟ حضور نے فرمایا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فاسق بن جانا ہے اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے۔ تو ربیع النور شریف 12 ربیع الاول کو اپنے اپنے گھروں میں جتنے پروگرام ترتیب دو، اپنے قریبی پڑوسیوں کو پہلا حق ہے دعوت دو، سب کو اپنے گھر میں بلاؤ، سب کے لیے اپنی آنکھیں فرش راہ کرو، اور حلال کا مال کمانے والوں، یہ وہ ماہ مقدس ہوتا ہے جس میں آپ کو چیک کیا جاتا ہے، برتھ ڈے منانے والے کو چیک کیا جاتا ہے، ویلنٹائن ڈے منانے والوں کو چیک کیا جاتا ہے، بیوی کی جو شادی کا دن ہے وہ منانے والوں کو چیک کیا جاتا ہے، اور چیک کیا جاتا ہے کہ اولاد کے تم نے ہر ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے لاکھوں روپے شادی ہالوں پر لگائے، ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ کیا آج اللہ کے دین کو بچانے والے سونے محمد کے ذکر کو بلند کون کرے گا، کون میلاد منائے گا، کون خوشیاں منائے گا کہ اللہ کا پیارا